2014 سے مانسیرا میں ہمارا ایک ہائیڈل پروجیکٹ شروع تھا، 18 میں مکمل ہونا تھا، جب ہم آئے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، ہم نے اس کو مکمل بھی کر لیا، اور پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم نے ایگریمنٹ بھی کر لیا، اور اس 10 میگا واٹ سے ہمیں 44 کروڑ روپے سالانہ بھی آئے گا، اور ظاہری بات ہے پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا۔ تقریباً 50 میگا واٹ کے وہ بھی ہم انشاءاللہ سسٹم میں ڈالیں گے تو اس سے 4 ارب روپے آئے گا، اس پہ بھی کام تیزی سے جاری ہے۔ تو ہم فوکس کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر، انویسٹمنٹس کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر جو صوبے کو پاؤں پہ کھڑا کریں، اور یہ اس کا ماشاءاللہ جو رزلٹ ہے، میں پوری ٹیم کا، پوری اپنی گورنمنٹ کا، اپنے پارلیمنٹیرینز کا کہ انہوں نے سپورٹ کیا اس چیز کو، اپنی کیبنٹ ممبرز کا، اور اپنی ظاہری بات ہے جو لوگ اس میں انوالو تھے ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو خیر تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ دوسرا جو ایشو ہمارا ہے بڑا، وہ ظاہری بات ہے دہشت گردی، امن و امان اس صوبے کا۔ جیسے ہی میں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنا یہ عہدہ سنبھالا تو پہلے ہی ہفتے میں نے اپنی جو میری ذاتی اس صوبے میں ظاہری بات ہے میں رہا ہوں، اس صوبے کا میں پیدا ہوا ہوں، یہ صوبہ میرا صوبہ ہے، تو مجھے صوبے کے حالات کا اندازہ بخوبی ہے۔ تو میں نے بحیثیت چیف ایگزیکٹو جا کر وہاں پر اس پر بات کی کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ حالات خراب کیوں ہوئے، خراب کرنے کی وجوہات کیا ہیں، اور وہ وجوہات میں نے آئیڈینٹیفائی کی، ایک دفعہ سب کے سامنے دوبارہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کے دور حکومت میں یہ چیز ختم ہو چکی تھی، آپ ریکارڈ کی بات کروں گا، آپ دیکھ لیں کتنے دھماکے ہوئے، کتنے حملے ہوئے، فورسز پہ ہوئے، خودکش ہوئے، آپ وہ دیکھ لیں 2018 سے لے کے 2021 کے اینڈ تک جتنا بھی وہ ٹائم تھا آپ دیکھ لیں اس میں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پوری ریاست اور تمام ادارے وہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں پڑ گئے، اور انہوں نے پورا فوکس کر دیا ایک پارٹی کے اوپر، اس پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، ان کے ورکرز کے اوپر، ان کے کینڈیڈیٹس کے اوپر، اور ایک پارٹی کو ختم کرنے کے اوپر جب ساری کی ساری اپنی انہوں نے اسٹیمنا، اپنی ساری قوت وہ لگانا شروع کر دی، تو وہ جو ان کا کام تھا وہ ان سے رہ گیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ یہ چیز دوبارہ ابھرنا شروع ہوئی، اور ابھرتے ابھرتے آج وہ یہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن میں نے ڈے 1 میں ان کو کہا کہ آپ جو یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں پولیٹیکل، یہ نہیں کرنی چاہیے، پختونخوا کے اور بلوچستان کے حالات کچھ اور ہیں، ہماری بارڈرز پر وہ علاقہ ہے جس کے اندر سپر پاور سے کئی دہائیوں سے جنگیں ہو رہی ہیں، اور صرف جنگیں نہیں ہوئیں، شکست دی گئی ہے سپر پاورز کو، تو ان کے حالات کو کمپیئر کرنا ود پنجاب اور ود سندھ ٹھیک نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے، اور گورنمنٹ کی ان چیزوں کو ہٹا کر کبھی ایک طرف لگا لیتے ہیں، کبھی دوسری طرف لگا لیتے ہیں۔ تو میں آج یہ برملا کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی ہے، ذمہ دار لوگوں کی نااہلی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی ہے، اداروں کی نااہلی ہے کہ آج یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب بھی ان کو ہوش کے ناخن دینے چاہیے۔ اگر اب بھی اسی طرح یہ بیٹھ کے فیصلے وہیں پہ بیٹھ کے کریں گے اور حالات کو دیکھ کر آگے نہیں بڑھیں گے تو حالات مزید بھی خراب ہوں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے، انہوں نے میرے اوپر تنقید شروع کر دی، جبکہ میں نے کوئی ایسی عجیب بات نہیں کی تھی، پوری دنیا میں مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کئی مہینے گزرتے گئے، میں بات کرتا رہا، آخر میں آ کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مذاکرات کے لیے آگے پیشکش بھی کریں، اور فیڈرل گورنمنٹ کو میں نے آن بورڈ لے کے ان کے لوگوں کو شامل کر کے ہم کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے اس پہ کام کیا، ہم نے جرگے کیے، ہم نے لوگ بلائے، ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو بلایا، اور ہم نے پوری ایک پہلے چھوٹی کمیٹی بنائی، اور ساتھ میں ہم نے فالوڈ بائی بگر کمیٹی جو کہ تمام پھر اضلاع جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے ہیں ان سے ہم ان کے مشران کو لیتے اور ان کے لوگ بھی شامل کرتے ہوئے دیتے، اور ہم نے ان کو ٹی او آر تک بھیج دیے، ان کے کہنے کے مطابق ٹی او آر بھیج دیں۔ ان کو ٹی او آر سے گئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں، 3 دفعہ ریمائنڈر دے چکے ہیں، لیکن کوئی عمل درآمد تو چھوڑ دیں، کوئی بات چیت اس پہ نہیں ہو رہی۔ آج آپ کے سامنے یہ حالات ہیں، لیکن مجھے فخر ہے اس بات پہ، اور اگر گورنمنٹ کی اور حکومت کی عملداری کی بات ہو تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ پختونخوا کی پولیس مقابلہ کر رہی ہے، عوام تو کر ہی رہی ہے، پہلے دن سے کر رہی ہے، پختونخوا کی پولیس بھی مقابلہ کر رہی ہے، اور وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ مقابلہ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی عملداری اس صوبے میں موجود ہے۔ باقی صوبہ بلوچستان جو ہے اس کے بھی جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں کہ مقابلہ ان کی حکومت کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، صرف باتوں کی حد تک کر رہی ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر پختونخوا کی پولیس بھرپور مقابلہ بھی کر رہی ہے، جواب بھی دے رہی ہے، اور پسپا بھی کر رہی ہے ان کو۔ اور اس کے ثبوت یہ ہے کہ جو یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے اندر بارڈر تو پاک فوج کے پاس ہے، وہاں سے جو لوگ اندر آ جاتے ہیں پسپا کرنے کے لیے، اس پہ ہماری پولیس کا روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایسا کردار اور قربانی ہے جس پہ مجھے فخر ہے۔ اور میں یہاں پہ برملا یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی پولیس جو پختونخوا کے اندر ہے، جو اس طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے، اس کے اوپر کسی کا باہر سے بیٹھے ہوئے بندے کا، کسی اور صوبے میں بیٹھے ہوئے بندے کا یا بندی کا
تنقید کرنا یا پوائنٹ سکورنگ کرنا میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ این ایف سی کے حوالے سے میں نے ایجنڈے پہ بات کی، بار بار کی۔ این ایف سی ہمارا حق ہے، اس کو ریوائز کیا جائے۔ مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے، اپیکس کمیٹی کے منٹس میں شامل ہے کہ اس پہ انہوں نے وعدہ کیا کہ دوبارہ بلایا بھی جائے گا این ایف سی کو، اور اس پہ یہ ایجنڈا ڈالا بھی جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو جائز حق ہے کہ ہمارا جو آبادی بڑھی اور جو ہمارا رقبہ بڑھا اس صوبے کا مرج ہونے کے بعد، جب وہ ہمیں ملے گا تو تقریباً وہ 250 ارب کے لگ بھگ ہے سال کا، تو اس سے میں اس پولیس کی تنخواہ کو بڑھاؤں گا۔ اس سے میں اپنے صوبے کے جو مزید ایسے مسائل ہیں جو سالانہ بنیادوں پہ ہیں، جن سے ہم مزید کام کر سکتے ہیں، ہم ان کو اسٹرینگتھن کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ پیسہ بھی ان کو دینا پڑے گا۔ اپریل کی میں نے ڈیڈ لائن دی ہے ان کو، مجھے پوری امید ہے کہ یہ پیسہ کسی کی جیب سے نہیں جا رہا، یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہمارے صوبے کا حق ہے، یا کہ ان کو دینا پڑے گا۔ نہیں تو میں اپنے احتجاج کا حق رکھتا ہوں، اور یہ احتجاج پولیٹیکل احتجاج نہیں ہوگا، یہ احتجاج حکومت کا احتجاج ہوگا، یہ احتجاج ہمارے سرکاری ملازمین کا احتجاج ہوگا، اور یہ ہماری عوام کا اپنا حق کے لیے احتجاج ہوگا، اور ہم اس کا حق رکھتے ہیں اور ہم کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی آپ اس کے اوپر اپنا جو وعدہ ہے اس کے مطابق این ایف سی کو بلا لیں۔ ہمارے جو بقایا جات ہیں نیٹ ہائیڈل کے، اس پہ بات چیت جاری ہے، 2000 ارب سے زیادہ بڑھ چکے ہیں وہ۔ اگر پیسے ان کے پاس نہیں ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں کچھ پیسے وہ دے دیں جو یہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نہیں ہے ان کو دینے پڑیں گے، کیونکہ میں یہ پیسے معاف نہیں کر سکتا۔ میں پریسٹا کی طرح 1680 ارب کو 80 ارب میں معافی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ پیسہ میرا ہے نہیں، یہ پیسہ میری عوام کا ہے، تو یہ پیسہ پورا ان کو دینا پڑے گا۔ اور جو ہمارے بقایا جات ہیں اے آئی پی کے حوالے سے، شرم کا مقام ہے کہ ایسے حالات کے باوجود دہشت گردی بھی پھیل رہی ہے، اور وہاں کی عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے اے آئی پی کے فیڈرل گورنمنٹ کے، اس میں اب تک 700 ارب دینے تھے، اس 700 ارب میں سے 232 ارب اب تک ایلوکیٹ ہوئے ان 7 سالوں میں، اور اس میں ملے صرف 132 ارب۔ اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے 9 مہینے سے ایک ایسی کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ وہ جو پیسے ہر مہینے آتے تھے وہ بھی انہوں نے بند کر دی ہے۔ تو ان کی سیریسنس کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے، اور میں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ یہ پیسہ جلدی ریلیز کریں، کیونکہ اس دوران میں ہم نے کام بند نہیں کیا، اپنے پیسوں میں سے ہم وہاں پر بھی پیسہ یہ دے رہے ہیں، لیکن پیسہ انہوں نے دینا ہے، یہ کوئی بھیک نہیں ہے، یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ وہ حق ہے، آئین کے مطابق حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے، اور ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہے یہ۔ تو کمٹمنٹ کو پورا کریں۔ جب ریاستیں اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتی تو عوام میں اعتماد ختم ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عوام کا اعتماد نہیں ہے اس وقت، نہ اپنے اداروں پہ نہ حکومت کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں بدتر ہوتی جا رہی ہیں۔ اپنا اعتماد بحال کریں۔ آپ دیکھیں آئی ایم ایف کا ہم نے ٹارگیٹ اچیو کیا، آئی ایم ایف نے کہا، اس سے کیا ہوا؟ ایک صوبے کی کریڈیبلٹی بنی کہ کریڈیبل صوبہ ہے، یہ صوبہ اپنی جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو ایک قرضہ اتارا ہے، یہ بھی ہماری کریڈیبلٹی ہے کہ ہم اپنی کریڈیبلٹی بنا رہے ہیں کہ ہم ایسا صوبہ ہیں کہ اگر ہم کوئی قرضہ لیں گے تو ہم اس کو اتاریں گے، اور جو کمٹمنٹ کریں گے پوری کریں گے۔ جب سے ہم آئے ہیں ہر مہینے جو 10 ارب روپیہ قرضے کی جو قسط دینی پڑتی ہے، ہم نے 1 روپیہ بھی شارٹ نہیں کیا، ہر مہینے مکمل اب دیتے ہیں۔ وجہ کریڈیبلٹی میٹرز۔